اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفجر ہے اور اس سے پہلے 9 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 10ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکی صورت ہے. اس میں 30 آیات ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک صورت پڑھی تھی سورۃ الغاشیہ، اور سورۃ الغاشیہ سے پہلے ہم نے صورت پڑھی تھی سورۃ الاعلیٰ. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. اب وہاں پہ ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ پاکیزگی کا کیا مطلب ہے، کون سی پاکیزگی، ظاہری بھی، باطنی بھی، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، ساری پاکیزگیاں، ساری صفائیاں. تو وہ شخص کامیاب ہے. اور کون کامیاب ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، یعنی اللہ اکبر کہا. فصلی، اور جس نے نماز پڑھی وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے. تو آج کے سبق میں نمازوں میں سے ایک بہترین نماز جس کو نماز فجر کہا جاتا ہے اس کی اہمیت کا بیان ہے. تو یوں اس ساری سورت کا نام اس فجر کی وجہ سے سورۃ الفجر رکھ دیا گیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن الفجر اس کا جو جوڑ ہے پچھلی سورت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نمازوں میں سے سب سے بہترین نماز نماز فجر ہے. اور اس کی وجوہات جتنی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. تو خیر، سورہ فجر میں بہت سارے مضامین کا بیان ہے. مختلف اوقات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، دن بھی ہیں اور رات کے اوقات بھی ہیں،
اور اس میں نمازیں بھی ہیں، پھر نمازوں میں سے بھی بہت ساری نمازیں ہیں جن پر اللہ نے قسمیں اٹھائی، تقریباً 5 قسمیں اٹھائی ہیں، پھر اس کے بعد ایک جواب قسم ہے کہ قسمیں کیوں اٹھائی ہیں، اس کا وہ جواب بھی وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا مضمون اس صورت میں یہ ہوگا کہ اقوام سابقہ، پچھلی جتنی قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعونی یا اس کے علاوہ اور، ان قوموں پہ اوپر اللہ نے جو عذاب بھیجے تھے تو وہ عذاب کیوں بھیجے، ان عذابوں کا بھی ذکر ہے اور عذاب بھیجنے کی وجوہات جو ہیں ان کا ذکر بھی ہے، 2 مضامین۔ اور تیسرا مضمون اس صورت کا جو کہ سب سے بہترین مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک بڑی بری خصلت کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جب اللہ کوئی نعمت کرتے ہیں تو یہ پھر بڑا شکر ادا کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، اور یہ میری کاریگری ہے، اور یہ ہے نا، اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور بڑا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی۔ لیکن تھوڑے سے جب حالات اس کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، رزق تھوڑا سا تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ اللہ کی ذات پر شکوے کرتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو یار، اللہ نے مجھے ہی دیکھا ہے اور یہ سب کچھ میرے ہی ساتھ کرنا تھا۔ تو اللہ نے گلہ کیا ہے ایسے انسان سے کہ دیکھو جب ہم تمہیں دیتے ہیں پھر تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے عزت دی، اور سارے لوگوں میں سے باعزت آدمی تو میں ہوں، عزت دار میں ہی ہوں، لیکن جب ہم تمہارے حالات تنگ کرتے ہیں پھر صبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ گلہ ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور بری صفات ہیں انسانوں کی، ان صفات کا بیان ہے، پھر آخر میں مومن بندوں کا بیان ہے، اور اس سے پہلے کافروں کی جو حالت ہوگی قیامت والے دن اس کا بیان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والفجر، وہ یہاں پر پھر قسم کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یا تو اس سے فجر کا وقت مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ہر فجر مراد نہیں ہے، بلکہ جو ذی الحجہ کی فجر ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، جس دن قربانی کرتے ہیں حاجی بھی اور ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں نا، تو اس دن کی قسم، اس دن کی جو فجر ہے اس کی قسم۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عید الفطر کی صبح ہے، عید الفطر کی فجر ہے، اس کی قسم، اس لیے کہ یہ فجر بھی بڑی محترم ہے، اس لیے کہ انسانوں نے 29 روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو عید کا دن ہے، اب کھانا پینا ہے، جس کی مرضی سے کھانا پینا بند کیا تھا اسی کی مرضی سے آج کھانا پینا شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے جو آج کا دن ہے نا، یہ بڑا بہترین دن ہے، اور اس دن کا جو آغاز ہے فجر، اس فجر کی اللہ کو قسم، اللہ کی قسم، یعنی اس اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس فجر کی کہ دیکھو لوگوں نے میرے لیے روزہ رکھا اور آج میرے ہی نام سے، میرے ہی حکم سے افطار کرتے ہیں، تو ایسی صبح کی قسم مجھ رب کو ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرفہ کی جو فجر ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، یہ بھی بڑا بہترین دن ہے، تو اس کی قسم۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد ہر فجر کی قسم، ہر فجر کی قسم، اس لیے کہ فجر کی نماز ساری نمازوں میں سے بڑی الگ شان کی حامل نماز ہے، کیونکہ انسان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، فجر کے وقت بستر چھوڑنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، موسم ساتھ نہیں دیتا آدمی کا، کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، تو لوگ صبح کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتے، لیکن جو قربان کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھ رب کے نام پر اپنی نیند قربان کی اور فجر کی نماز ادا کی، اس فجر کی قسم، اس فجر کی قسم۔ اور فجر کی نماز ویسے بھی بہت اہمیت کی حامل نماز ہے، فجر کی نماز میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں جماعت میں، اور جس نماز میں بھی شامل ہوں اور اللہ کے وہ پاک مخلوق فرشتے بھی شامل ہوں، تو یہ فرشتے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ فجر کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اس کو بخش دے۔ تو فرشتوں کی گواہی اور فرشتوں کی سفارش اللہ پاک رد نہیں کریں گے، یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جب فرشتے اللہ کے حضور ہمارا نامہ اعمال پیش کریں گے کرامن کاتبین، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ کس حال میں چھوڑا،
فرشتے کہیں کہ آخری عمل یہ تھا کہ وہ نماز فجر ادا کر رہا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک کسوٹی تھی، ایک پیمانہ تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم پہچان کر لیتے تھے کہ جو شخص صبح کی نماز میں ہوتا، ہم کہتے یہ مخلص آدمی ہے، عشاء کی نماز میں ہوتا، ہم کہتے یہ مخلص آدمی ہے، اور خدا نہ کرے کہ جو صبح کی نماز میں نہ ہو اور عشاء کی نماز میں نہ ہو تو ہمارا اس کے بارے میں گمان اور خیال بدل جاتا، تبدیل ہو جاتا، ہم کہتے کہ یہ کہیں منافق نہ ہو، سوء ظن میں ہم مبتلا ہو جاتے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بہت زیادہ بھاری ہیں۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے وہ اس نماز کا اہتمام کرتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، اور جو اس میں آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ تو اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور صبح کی نماز باجماعت پڑھی، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک سارے دن کے کاموں کے لیے اس کے معاون بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، دن کے سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں جو باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو کام اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب عادت بن جاتی ہے نا پھر آدمی کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے جتنے اعمال ہیں نا آپ دیکھیں، ہر عمل کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ صبح اور شام، جس طرح یہ ڈاکٹر گولیاں دیتے ہیں صبح اور شام، اس طرح اعمال بھی، جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا اور جس نے شام کے وقت یہ پڑھا، اللہ پاک اس کو اتنے اتنے درجے دیں گے، اتنے اتنے درجے دیں گے۔ صبح کے وقت میں ایک ماحول ہوتا ہے کیونکہ آدمی نیند سے اٹھا ہوا بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ بڑی آسانی سے جڑ سکتا ہے۔ کیونکہ دن میں ہنگامے، گھر کی الجھنیں، بازار کی الجھنیں، کاروبار کی الجھنیں، تو آدمی کا اس طرح سے تعلق نہیں بنتا، لیکن صبح کی نماز کے بعد آدمی کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک الگ سا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے وظائف کے اہتمام لوگ صبح کی نماز کے بعد کرتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، بڑا بہترین وقت ہے، مزہ لینے کی بات ہے۔ جس کو چسکا پڑ گیا صبح کی نماز کا، اگر اس سے نماز چھوٹ جائے نا تو اس کو سارا دن سرور نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا۔ پھر جو صبح کی نماز پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ پاک اس کو تہجد کا پابند بنا دیتے ہیں، اور جس کو تہجد کا مزہ آ گیا تو اس نے پھر لذتیں اور حلاوتیں جتنی بھی ہیں اللہ کے ساتھ قربت کی اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا جو ایک ذریعہ ہے پھر اس نے حاصل کر دی۔ اسے پھر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا اللہ ہے نا، بس میں رات کو اٹھوں گا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤں گا، ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیروں گا، پہلے اللہ میرا کام کر دیں گے۔ لاڈلی نماز ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا لاڈلا ہے نا۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے بھی رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، جس میں اعتکاف کرتے ہیں لوگ، جس میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد محرم کی مہینے کی جو پہلی 10 راتیں ہیں نا وہ مراد ہیں۔ لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں، جس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، جس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، بڑی عید والا مہینہ، اس مہینے کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک جو راتیں ہیں، اس سے مراد وہ راتیں ہیں اور وہ دن اور وہ راتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھے تو 1 روزہ رکھنا 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس سے متعلق حدیثیں آپ سن چکے ہیں، وہ جو پورا ایک لمبا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، رسول اللہ نے جو اپنی صحابہ سے بیان کیا تھا۔ تو جس نے 1 دن روزہ رکھا نا، 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس نے رات کو عبادت کی ان 10 راتوں میں سے، تو ہر رات کی عبادت کے بدلے لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے الشفع جفت کی، والوتر اور طاق کی قسم۔ اور جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جفت اور طاق سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ،
اور وطر، ان میں سے بھی بعض جفت ہیں اور بعض طاق ہیں۔ صبح کی نماز جفت ہے، 2 ہے نا، ظہر کی نماز 4 ہے، جفت ہے، عصر کی نماز 4 ہے، جفت ہے، مغرب کی نماز 3 ہے تو طاق ہے، عشاء کی نماز 4 ہے تو جفت ہے، وطر 3 ہے تو طاق ہے۔ قسم ہے نماز پنجگانہ کی اور وطر کی، والشفعی قسم ہے جفت کی، والوتر اور قسم ہے طاق کی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جفت اور طاق سے مراد یہ ہے کہ جفت سے مراد ساری مخلوق، پھر ساری مخلوق میں جتنی مخلوقات ہیں نا ان کی قسم، اور وطر سے مراد خالق کی قسم، مخلوق کی بھی قسم اور مخلوق کو بنانے والے خالق کی بھی قسم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد والشفع والوتر سے یہ 10 ذی الحجہ کی جو صبح ہوتی ہے، بڑی عید کی جو صبح ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ والشفع والوتر 10 ذی الحجہ یہ تو پھر جفت ہو گئی نا، اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کی صبح، اس کی قسم وہ 9 تاریخ طاق ہوتی ہے۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ دراصل یہ جو راتیں تھیں اور یہ جو دن تھے، یہ جتنے اوقات ہیں ان کو ان کے ہاں یعنی مشرکین مکہ کے ہاں بھی، کافروں کے ہاں بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ تم تو ان راتوں کو محترم مانتے ہو اور فجر کے وقت کو بھی بڑا قیمتی مانتے ہو اور سب کچھ مانتے ہو، تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ جو ان راتوں اور دنوں کو بنانے والا ہے؟ تو اسی رب کا یہ پیغام ہے نا کہ سزا اور جزا کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہ بات بھی اس رب کی ہے جس رب نے وہ راتیں بنائی، وہ دن بنائے، تو یہ اس رب کی بات ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ اور بعض کہتے ہیں واللیل اذا یسر سے مراد معراج کی رات ہے، کیونکہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں ملاقات کے لیے، لیکن یہ تھوڑی کمزور بات ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ فرماتے ہیں ایک عقل مند آدمی کے لیے قسمیں کھانا کافی نہیں ہے کیا کہ رب ہو کر پھر بھی قسمیں کھاؤں، اور ایک قسم نہیں 5 قسمیں کھاؤں؟ تو عقل مند آدمی کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم نے 5 قسمیں اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد کھانے کے بعد یہی کہا، کیا کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، ارم ان کا جو جد امجد تھا، بڑا تھا، عادیوں کا پردادا تھا، اس کا نام تھا ارم۔ ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم یعنی ارم کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ارم عاد کا بیٹا تھا اور یہ وہی شداد تھا، ٹھیک ہے، شداد جس نے جنت بنائی تھی اور پھر اپنے وزیروں اور مشیروں اور حکمرانوں کو کہنے لگا کہ میں اس کے اندر جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ جو جنت بنائی تھی اس نے تو بڑے اونچے اونچے ستونوں والی بڑا عجیب محل بنایا تھا۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ارم ذات العماد، ارم قوم ارم یعنی ارم جو کہ بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی طرح ہم نے اس دنیا کے ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیے۔ ان کو اتنے بڑے بڑے جسے دیے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا کم سے کم تر آدمی 80 فٹ کا تھا۔ اسرائیلی روایت ہے لیکن ہے تو صحیح، 80 فٹ کا یعنی کم سے کم کمزور آدمی، اور کس طرح دیو ہیکل اور دیو پیکر قسم کا آدمی تھا۔ تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، قرآن میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہے، اللہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ بڑی طاقت ہم نے انہیں دی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی جس کی طرح ہم نے اس دنیا میں ملکوں میں کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کو کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جابوا الصخر بالواد، جو کہ پتھروں کو تراشا کرتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ پہاڑوں کے اندر نقش و نگار اور وہ گلکاری وغیرہ کیا کرتے تھے اور اندر گھر بنایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ان کا یہ کام شاہکار تھا۔ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعونیوں کے ساتھ کون سا فرعون؟ ذی الاوتاد، جو کہ میخوں والا تھا۔ میخوں والا فرعون، یہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فرعون اگر کسی کو سزا دیتا تھا تو لٹا دیتا تھا، ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ کے
پھر اس کے جسم کو آہستہ آہستہ کاٹ لیتا، ایک گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک تکا کاٹتا، دوسرا کاٹتا، دوسرا کاٹتا، تو اس طرح وہ دردناک قسم کی سزا دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے سامنے اس فرعون کا بھی کوئی بس نہیں تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی اختیار کی، بدماشی کی تھی۔ تو لیکن بدماشی لوگ لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ایسا ہوا کہ تمہارے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ عذاب کا کوڑا برسانا کیا ہوتا ہے؟ کیوں دراصل یہ جو کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا جب آدمی کو لگتا ہے تو وہ بہت ساری جگہ کو گھیر دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب عذاب برسایا تو ان میں سے کوئی بچا نہیں، پورے کے پورے گھیرے، چھوٹے بچے، امیر غریب، کسی کی پرواہ نہیں کی، سارے اس کے اندر آ گئے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو کہ تمہارا رب سب کو اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، لیکن مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے کہ کب سدھرے گا، کب سدھرے گا، کب سدھرے گا۔ جب نہیں سدھرتا تو پھر وہ بڑی شدید قسم کی پکڑ کرنے والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، یہ ہے اس سورت کا تیسرا مضمون، جو کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے گلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اللہ دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ دنیا نام ہی آزمائش کا ہے، دنیا نام ہی امتحان کا ہے۔ جن کے پاس ہے انہیں بھی آزماتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں بھی آزماتا ہے۔ دے کر کیسے آزماتا ہے کہ اس پر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور لے کر ایسے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، واویلا تو نہیں کرتا، شور تو نہیں مچاتا کہ دیکھو یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو مسجد کو بھی آتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، میں ایک تسبیح رکھی ہوئی ہے پوری، وہ اس کو میں ہاتھ سے نیچے چھوڑتا ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے گھر کے اوپر مصیبتیں 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 مصیبتیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک دنیا اس شخص کو بھی دیتے ہیں کہ جس سے خوش ہوں، اور اس کو بھی دیتے ہیں کہ جس سے ناخوش ہوں، جس سے راضی ہوں اسے بھی دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوں اسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنا دین صرف اس کو دیتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے بندے کو دین دے دے کہ جس سے اللہ ناراض ہوں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ کو بھی ناز ہوتا ہے، اللہ کو فخر ہوتا ہے، ان کو دنیا سے اس طرح دور رکھتے ہیں نا جس طرح تم مریض کو پانی سے دور رکھتے ہو کہ کہیں پانی پینے سے اس کا زخم، اس کی تکلیف زیادہ نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ اس کو دور دور رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کسی کو دین بھی دے اور دنیا بھی دیں تو یہ نور نالا نور ہے، اس کو تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہو تو ہم کہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جس کے پاس دولت نہ ہو تو ہم کہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا اللہ کو بالکل یہ بندہ پسند ہے نہیں۔ فرعون کے پاس، یا آج کل کے زمانے کے جتنے فرعون ہیں، جتنے بدماش لوگ ہیں، ان کے پاس کتنی دولت ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کو پسند ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو فقیر ہوتے ہیں، کلاش ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دولت نہیں دی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں نا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہرے کے اوپر تمہیں کوئی اس طرح شادمانی اور مسرت اور سرور اور اطمینان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ان کا ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم اٹھا لیں کہ اللہ ایسا کرنا ہے تو اللہ ویسا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کتنے قریبی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت ہو تو اللہ ہم سمجھیں کہ یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت بھی ہے اور ساتھ دینداری بھی ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے، دین کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کل کے زمانے میں تو وہ والے غریب ہیں ہی نہیں،
ٹھیک ہے، وہ جن کے بارے میں کتابوں میں پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ غریب ہے غریب، آج کل کے زمانے کا غریب آدمی بھی پچھلے زمانے کے بادشاہوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا سے کیا چیزیں ہیں، اگر پچھلے زمانے کا کوئی بادشاہ زندہ ہو کے اٹھے اور آج کل کا وہ غریب کی جس کو میں اور آپ غریب کہتے ہیں اس کے گھر میں چلا جائے نا، وہ کہے کہ میں جنت میں آ چکا ہوں۔ پرانے زمانے میں واشنگ مشین کہاں تھی، فریج کہاں تھے، استریاں کہاں تھی، یہ اوون کہاں تھے، اور قیمتی قیمتی برتن کہاں تھے، ایک سیٹ نہیں، 3 4 سیٹ۔ تو وہ خیر، لیکن ناشکری زیادہ ہو چکی ہے، حرص، لالچ، طمع، اسی کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے، پریشان بھی ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ ورنہ جتنا فضل اللہ نے اس زمانے پہ کیا ہوا ہے نا، پچھلے زمانوں پہ یہ نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال آپ نے نہیں سنا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ ناراض تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، یہ اللہ کا گلہ ہے۔ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں اس بندے سے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نہ شکرہ بندہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ساری باتوں میں اللہ گزارا کرتے ہیں، ساری باتوں میں، لیکن جہاں کہیں پہ آپ نے سارا قرآن پڑھا، جہاں کہیں پہ ناشکری کی بات آتی ہے اللہ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ گھلا کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہو یار، کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ جو بدن ہم نے تمہیں دیا، قوت دی، طاقت دی، شکل و صورت دی، اولاد دی، بیٹے دیے، تمہیں ہنر دیا، دکان دی، کاروبار دیا، یہ کس نے دیا؟ اس پر کبھی تم نے شکر بھی ادا کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے تمہارا پیچ ٹائٹ کر دیا تو تم اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں دیکھا ہے، اور دیکھیں نا یار یہ مصیبت ہم سے اترتی نہیں ہے، یہ تکلیف ہم سے جاتی نہیں ہے، اور کیا کریں جی، بس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ صبر کرو نا، صبر کا بدلہ تو بہت زیادہ ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ حدیثیں آپ سن چکے ہیں، ہر مرتبہ میں بیان کرتا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو اس کا رب جب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کو انعام سے نوازتا ہے، کسی بھی صورت میں، دولت دے کر، شہرت دے کر، عزت دے کر، گھر دے کر، اولاد دے کر، مکان دے کر، وَنَعَمَهُ، اور اس پر نعمتیں برسا کر، فَيَقُولُ، تو پھر یہ کہتا پھرتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، میری عزت کی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب دوسری طرف ایسے ہوتا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پیسے آنا بند ہو جاتے ہیں، سارے دن تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، حالات بدلتے ہیں۔ فَأَكْرَمَهُ، فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رب اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کچھ دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پریشانی ہیں یہ تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی 2 آسانیاں ہیں، صبر تو کرو نا۔ یہ تکلیف کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے نا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندے، جب ان پر تکلیف آتی ہے تو ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں، وہ تکلیف سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ پھر جب ان پر اللہ کی طرف سے نعمتیں شروع ہوتی ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اور جو ہماری طرح ہوتے ہیں ناشکرے، کہ بہت سارا کھا پی کے اسی کا کھا کے اسی کا پی کے، ان میں کتنی ناشکریاں ہیں۔ یا ناشکری اگر انسان اپنے آپ سے نکال لینا تو اس کو اپنا آپ بادشاہ لگے، کیونکہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس ایمان کی، لیکن شیطان ہے نا، ایمان کا مزہ ہمیں نہیں لینے دیتا۔ وہ اندر سے کہتے دیکھو نا یہ چاچا کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا کتنے آگے نکل گیا، اور تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر سے اس کی 1 سے 2 دکانیں ہو گئی اور تیری یہی چھوٹی سی دکان۔ تو جب تم وہاں سے آئے تھے تو کیا دکان ساتھ سے لے کے آئے تھے؟ یہ بھی تو کسی نے دی ہے نا۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ تمہارا چولہا بالکل بند ہو گیا ہو؟ نہیں ہوا، لیکن شیطان ہے وہ ناشکری کروا کے سارے اعمال ضائع کروا دیتا ہے۔ اور ایمان کا جو مزہ ہے نا، لذت ہے، حلاوت ہے، اور جو بادشاہت ہے ایمان دے کر اللہ نے جو مومن کو دی ہے، اس کا مزہ اس سے آہستہ آہستہ ناشکری کے ذریعے سے
ختم کروا دیتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب دوسری طرف اللہ یوں آزماتا ہے کہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے ربی، کہ میرے رب نے اہانن، میری توہین کی۔ یہ کیا ہوا، اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ایک حکایت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لقمان حکیم تھے نا، یہ کسی کے ہاں تھے، تو بادشاہ نے دسترخوان لگایا اور ایک تربوز کاٹا، سب کو دیا جتنے لوگ بیٹھے تھے درباریوں کو، اس کو لقمان حکیم کو دیا، تو اس نے بھی لے لیا، لیکن جو بھی اس تربوز کو کھاتا ہے اور نیچے رکھتا ہے، منہ کے قریب کرتا ہے اور نیچے رکھتا ہے اور تھوک دیتا ہے، اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ لقمان حکیم نے ایسے نہیں کیا اور کھاتا ہے اور کھاتا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ سب نے نیچے پھینک دیا اور تو نہیں پھینکتا۔ لقمان حکیم کہنے لگے کہ دیکھو بادشاہ، مجھے بھی پتہ ہے یہ کڑوا ہے، اس کا مزہ نہیں ہے، ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، طبیعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ذائقوں والے دیتا تھا وہ بھی تو ہی دیتا تھا نا، تیرے ہی ہاتھ سے لیتا تھا۔ آج اگر تیرے ہاتھ سے مجھے کوئی پھیکی چیز مل گئی، بد ذائقہ چیز مل گئی، کہ میں ناشکری کروں اور اسے نیچے چھوڑ دوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں لقمان حکیم کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی، حالانکہ صحیح روایات کے مطابق نبی نہیں تھے، یہ کب گزرے ہیں، لیکن آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو احترام سے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کا نام ذکر کر دیا اور ادب و احترام کے ساتھ ذکر کر دیا، اچھے الفاظ میں ذکر کر دیا۔ شکر گزار تھے نا، تو شکر گزاری کی صفت اپنے اندر ڈالیں، اللہ اتنا دیں گے گن نہیں سکیں گے آپ۔ یہ کر کے تو دیکھیں نا، لیکن ہم کرتے نہیں۔ وہاں پہ کرتے ہیں کہ جہاں پر بس ویسے دکھلاوے کے لیے۔ آپ میں سے ہر آدمی اگر روزانہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے والا بن جائے، پھر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ آپ کو رزق کیسے دے گا۔ اللہ ہے نا۔ ہم اگر کسی کے شکرانے میں اس کے گھر جائیں، اس کی دہلیز کو چومیں، دروازہ اس کا کھٹکھٹائیں، وہ اندر سے آئے، اس کی منت کریں، اس کا ماتھا چومیں، شکریہ ادا کریں، تم میرے بیٹے کی شادی میں آؤ گے، تو وہ شخص پوری زندگی ہمارا احسان نہیں چکا پائے گا۔ تو جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہو، اللہ کا کھا کے پی کے پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور روزانہ ادا کرے، اپنا وظیفہ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی کوتاہی نہ کرے، روزانہ کرے، پھر دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا زندگی گزار۔ کچھ نہیں، پیسوں سے آدمی کو سکون نہیں ملتا، پیسوں سے اطمینان۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں نا، آپ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، باہر پھرتے گھومتے ہیں نا، لیکن میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے لوگ نام لیتے ہیں اور جن کا چرچا ہے، سارے کہتے ہیں فلاں جیزا فلاں جیزا فلاں جیزا فلاں۔ ان سارے حاجی صاحبوں کو ہم نے گولیاں، نیند کی اور نشے کی گولیاں لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور 1-2 کے لیے تو میں خود بھی لے کے آیا ہوں۔ ہم ان کے نام لیتے ہیں۔ دولت سے سکون نہیں آتا، سکون شکر گزاری سے آتا ہے، سکون اللہ کا شکر ادا کرنے سے آتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اللہ اتنا دیں گے کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے تمہاری توہین کی، ایسا نہیں۔ خود اپنے گریبان میں جھانکو، بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کا اکرام کرتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو، خیال کرتے ہو۔ چلو اگر یتیم کو تم اس کے پیسے دے دیتے ہو، لیکن کس طرح تھماتے ہو؟ اپنے بیٹوں جیسا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہو۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم کا خیال نہیں رکھتے تم، اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر تم اس طرح ناشکری کے جملے کستے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خود تو کھلاتے نہیں ہو، جو کھلائے تو اسے بھی کھلانے نہیں دیتے ہو۔ ماڑا خلق دی اداسی، یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، کھاتے پیتے، ان کو نہ کھلاؤ، خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسرے کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں۔ گریبان میں دیکھو اپنے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ اگر بڑے بھائی ہو تو بہنوں کا حق ہڑپ کر لیتے ہو، اگر باپ ہو تو بیٹیوں کے حقوق سلب کر دیتے ہو، یا کہیں اور سے تمہیں کسی کا پلاٹ لینا ہو، آگے پیچھے کرنا ہو، 1 فٹ 2 فٹ کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں کر لیتے ہو۔ تم خود بھی اپنے آپ کو دیکھو نا، اللہ کی ذات پہ جملے کستے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو، مال کو خدا سمجھتے ہو۔ کلا،
ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو مار مار کر کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ مال ہڑپ کرنا اور ان سے دنیا سے محبت کرنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب زمین کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اور فرشتے قطاریں بنا کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، یعنی میدان محشر میں آ جائیں گے۔ اللہ اپنی شان کے مناسب جیسے اس کی شان ہے ویسے آئیں گے، اور فرشتے قطاریں بنا کر، یہ تو خیر آپ سمجھتے ہیں فرشتے تو آ سکتے ہیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، پھر وہ سمجھے گا کہ اوہو اصل زندگی تو یہ تھی۔ وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا؟ اس کو تو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا اور یہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک ڈوب کے۔ اللہ اپنے بندوں سے گلہ کرتے ہیں۔ گلہ یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بندوں کو کچھ دے دیتے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اوقات سے زیادہ ہم دیتے ہیں، تو جب ہم دیتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مجھ کو میرے رب نے دیا ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنا ہنر سمجھتا ہے، اپنی چالاکی سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے اور اپنے دماغ کی وجہ سے حاصل کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان تھکتی ہے کہ مجھ پر اللہ نے فضل کیا، اور یہ کہتا پھرتا ہے بظاہر کہ دیکھو میں اچھا تھا نا، میرا کام اچھا تھا، میرا نام اچھا تھا، میں بڑا ہوشیار تھا، ذہین تھا، چالاک تھا، کاروبار کے گر سمجھتا تھا، بڑا سلیقہ مند آدمی تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ مجھے دیا ہے۔ ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے ہیں نا، انہیں کیوں نہیں دیا؟ تو یہ مجھے دیا ہے تو اس لیے کہ میں بڑا اس کے قابل تھا، اور تب اللہ نے یہ مجھے دیا ہے۔ لیکن اسی انسان کے ساتھ جب اللہ ایک دوسرا معاملہ کرتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کا رزق اللہ نے کشادہ کیا تھا، زیادہ کیا تھا، جب اس کا رزق تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کی ذات سے شکوے شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ نے میری اہانت کی، میری توہین کی اور میری بے توقیری کی، حالانکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے دیا ہے، تو کیا اللہ کو میں ہی نظر آیا ہوں اور یہ سارے حالات مجھ پر اس نے ڈالے؟ تو گویا کہ اس حالت میں یہ صبر نہیں کرتا، اور پہلی حالت میں وہ شکر نہیں کرتا، اور یہ دونوں حالتیں انسان کی بڑی عجیب حالتیں ہیں، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ انسان کا امتحان لیتے ہیں، ابتلا کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں کہ بندہ مجھ رب کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے اور کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس میں ناکام رہ جائے تو پھر ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہو جائے تو جو موجودہ نعمتیں ہیں ان میں بھی بڑھوتری آتی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ جس کو دیتے ہیں تو دینے کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، ہنر دیا، مقام دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، تو دینے کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی وابستہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ انسان وہاں سے خالی آتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، خزانے تمہاری مٹھی میں آ جاتے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، تمہاری گرفت میں آ جاتے ہیں، تو اب اس خزانے کے اکیلے تم مالک نہیں ہو، بلکہ بہت سارے لوگوں کے حقوق تم سے وابستہ ہے۔ تو یہ جو تمہاری حالت بدلی، اچھی سے بری ہوئی، کیوں ہوئی؟ اس کی وجوہات بھی اللہ نے بیان کی ہیں کہ تم کچھ ایسے کام کرتے ہو کہ جو کام نہیں کرنے کے لیکن تم کرتے ہو۔ جب تم یہ کام کر لیتے ہو تو پھر ہم اپنا دیا ہوا تم سے چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کافروں کا بیان ہے، روز آخرت کا بیان ہے، پھر روز آخرت میں ہی مومنوں کا بیان ہے، اور انسانوں میں سے بہترین انسان، دلوں میں سے بہترین دل، جس دل کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت پر مطمئن رہتا ہے، اس کی ایک حالت کا اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن ایسے انسان سے اور ایسے دل والے انسان سے
اللہ کہیں گے کہ اپنی مرضی سے داخل ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی تھے، آج میں رب تم سے راضی ہوں، تو جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ، ہم نے جنت تمہارے لیے آراستہ اور پیراستہ کر دی ہے اور کشادہ کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، ربہ یعنی اس کا رب اللہ، فَأَكْرَمَهُ، کیسے آزماتا ہے؟ اس کا اکرام کرتا ہے، انعام دیتا ہے، اسے دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، ثروت دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے اور بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، میرے رب نے میری عزت کی اس لیے کہ میں اس عزت کے قابل تھا، تب اللہ نے مجھے دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں تو کوئی چیز نہیں تھا، صرف محض اللہ کا فضل ہوا ہے اور اس نے یہ مجھے عطا کیا ہے، ورنہ مجھ سے اچھے ذہین انسان، فتین انسان، قابل انسان اور لائق انسان اس دنیا میں ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، اللہ کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے دے دیا۔ لیکن یہ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے میں ہی سب سے اچھا تھا اور میں ہی سب سے قابل تھا، میں ہی ذہین تھا، تب اللہ نے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ تو اس لیے حدیث میں نے کل بھی آپ کو سنائی تھی، آج پھر سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں کسی کو دولت دینا اور نہ دینا یہ کسی کا سعادت مند ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ نے انہیں دولتوں کے انبار کر دیے، ڈھیر لگا دیے ہیں۔ کیا فرعون اللہ کا محبوب بندہ تھا کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا کیا تھا اور اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی؟ اور تفاسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، اتنی عیش اور عشرت والی زندگی اس نے گزاری۔ اور دوسری طرف پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو آریوں کے ساتھ چیرا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کا تقابل ایسے کریں گے کہ اللہ نے جس کو دولت دی ہے تو وہ اللہ کے بڑے قریب ہے اور جس کو دولت نہیں دی تو وہ اللہ سے بہت دور ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ دولت اسے بھی دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے اور اسے بھی دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، لیکن اللہ ایمان اور دین اور اسلام صرف اس شخص کو دیتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جو بندہ اللہ کو پسند نہ ہو اللہ اسے ایمان دے دیں۔ تو اس لیے ایمان کی نعمت پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بار بار بیان کرتا ہوں فائدے کے لیے نا، آپ بھی سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمے دہرا دے اور اللہ کا اس انداز میں شکریہ ادا کر دے کہ میں راضی ہوں کہ یا اللہ تیرا بندہ ہوں، راضی ہوں کہ رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، راضی ہوں اس بات پر کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں اور اسلام کا نام لیوا ہوں، دین اسلام پہ چلنے والا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ہم سے فرمائیں گے کہ جس دروازے سے جنت کے داخل ہونا چاہتے ہو نا داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا، صرف اتنی سی بات پر کہ جو ایمان کی دولت پر راضی رہے، اسلام کی دولت پر راضی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر راضی رہے، قیامت والے دن جنت میں اس کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، ہاں اور جب کہ دوسری طرف اذا مبتلاہ اللہ اسے یوں آزماتا ہے کہ فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ یہ کیا ہوا؟ حالانکہ میں تو بڑا عجیب آدمی ہوں، دیکھیں میرے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، مجھے کاروبار کا کتنا طریقہ آتا ہے، کتنا ہنرمند آدمی ہوں میں، اور فلاں آدمی دیکھو انگوٹھا چاپ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، میٹرک بھی فیل ہے، لیکن اس کے آگے نوکر چاہ کر گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے پھرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دولت دینے کا معیار یہ ہے نہیں، وہ تو اس کی مرضی ہے، عنایت ہے، جس کو چاہے جب دے جتنی دے اور جس سے چاہے لمحوں سے پہلے واپس لے لے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے دونوں حالتوں میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن کے حالات تنگ ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر پر بھی بہت زیادہ بدلے ملتے ہیں۔
کلا، اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ دے کے دوبارہ چھین لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ تم اللہ سے گلے کرتے ہو، شکوے کرتے ہو، کبھی تم نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے کہ اللہ نے تمہارے رزق کو تم پر کیوں تنگ کر دیا؟ آگے وجوہات بیان کرتے ہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے، بلکہ ایسا ہے لا تکرمون الیتیم، تم جب مالدار تھے، تم جب دولت مند تھے، تمہارے پاس پیسے تھے، تمہارے حالات اچھے تھے، تمہارے قریب میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری تربیت میں تمہارا کوئی یتیم تھا، باجا تھا، بھتیجا تھا، پوتا تھا، کوئی نہ کوئی تھا جو یتیم تھا، تو تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے دے کر دوبارہ تم سے لے لیا، اس لیے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یتیم کو تم دیتے نہیں تھے، یہ نہ دینا یہ الگ گناہ ہے، اور یتیم کا اکرام نہ کرنا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اللہ نے وہ گناہ ذکر نہیں کیا، وہ تو ہر سلیم الفطرت اچھا آدمی ایسے نہیں کرتا کہ یتیم کا مال کھا لے، ایسی بات اللہ نے ذکر نہیں کی۔ اللہ فرماتے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کو پیسے تو دیتے ہو، اتنے اچھے ہو تم، لیکن کس طرح دیتے ہو؟ جس کا کتے کے سامنے آدمی روٹی ڈال دیتا ہے، یا پھینک دیتے ہو، بری نظروں سے دیکھتے ہو، اسے دھتکارتے ہو، اپنے پاس سے ہٹاتے ہو۔ لا تکرمون الیتیم، اکرام نہیں کرتے، عزت کی نگاہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ پاک اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، اور ہر بال کے بدلے اللہ اس کے درجے بلند کر دیں گے۔ یتیم تو یتیم ہوتا ہے نا۔ لا تکرمون الیتیم، اس لیے تم سے یہ سب کچھ ہم نے دے کے چھین لیا کہ تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یہ بھی نہیں کہا کہ تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تم ترغیب دوسروں، اگر دوسرے کھلاتے ہیں نا انہیں بھی نہیں کھلانے دیتے۔ افسوس کے ساتھ غریبوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ خود بھی نہیں کھلاتے کسی کو، اور اگر کوئی کسی دوسرے کو کھلائے نا تو اس کا کھلانا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، اس میں بھی وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، دیکھو یار یہ تو اچھے ہیں، ان کو تو یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، تم کیوں دیتے ہو؟ تو یہ تم سے تو نہیں لیتا نا، یہ تو کوئی اور دیتا ہے۔ تو اگر آدمی خود کچھ نہ کر سکے نا، جو کرے تو اس کے کرنے میں آدمی کو کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، دوسرے کے پیسے بھی تمہیں ہضم نہیں ہوتے۔ وَلَا تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر تم کھا جاتے ہو، میراث کا مال کھا جاتے ہو۔ اگر تم باپ ہو تو بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہو، بھائی ہو تو بہنوں کا حق کھا جاتے ہو، یا اور تم سے وابستہ جتنے رشتے ہیں، کمزور رشتے ہیں، ان کو تم کھا جاتے ہو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم حق کھا جاتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ میراث، حالانکہ میراث کا حق تو ثابت حق ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، لیکن انسان ہے نا، اس کو بھی کھا جاتے ہیں بس اوقات۔ کلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال تم سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اس طرح کہ جس طرح شیر مادر ماں کا دودھ آدمی پی جاتا ہے، اس طرح تم پی جاتے ہو۔ آج کل کے زمانے میں تو اس طرح بہت زیادہ کیسے اتنے لوگ ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے تو دیکھا بھی ہے، بلکہ یہاں ہمارے ایسے علاقوں میں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرواتے کہ اگر ان کی شادی ہو گئی تو پھر میراث تقسیم ہو جائے گی، وہ گھروں میں بوڑھیاں ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری میں نے خود دیکھی ہیں ایسی عورتیں کہ وہ گھر میں بوڑھی ہو گئی لیکن ان کی شادی نہیں کروائی لوگوں نے، کہ ہاں خاندان سے باہر نہیں کروا دیا۔ میراث کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارا مال ہم نے اس لیے تم سے چھین لیا، ایسے حالات تم پہ اس لیے آئے کہ تم مال سے بے حد محبت کرنے لگے۔ کبھی تمہارے سامنے کسی مسکین نے ہاتھ پھیلایا تو ہم نے اس مسکین کے ہاتھ کو اٹھا کر اسی کے منہ پہ مار دیا، اور اپنی مال پہ، اپنی دولت پہ اتنا فخر تھا، اتراتے تھے، غرور تھا، تکبر تھا اور ناز تھا، تم نے سمجھا کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، مال سے تمہیں بڑی زیادہ محبت تھی، اور بڑا سمیٹ سمیٹ کے تم اپنے پاس اس مال کو رکھا کرتے تھے۔ تو
وہی مال آج تمہارے گلے پڑ گیا کہ ایک ایک پیسے کے آج تم مجبور ہو گئے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ تم کرتے ہو، میراث کھاتے ہو، دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہو، اپنے مال سے بے حد محبت کرتے ہو، کسی دوسرے کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے، خود بھی نہیں کھلاتے، اور اسی طرح یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہرگز ایسا نہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ مستیاں، یہ بدماشیاں، یہ دھوکے، یہ دڑکے، یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، ایک دن آنے والا ہے جب زمین کو مار مار کے، کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دکن دکا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہاں پر ایک مرتبہ دکن کہہ دیا جاتا کہ ریزہ کر دیا جاتا تو پھر بھی بات ٹھیک تھی۔ 2 مرتبہ کہا ہے کہ دکن دکا، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے نا، وہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا، پھر ہوگا، پھر ہوگا، پھر ہوگا، ہوتا رہے گا، جھٹکے ہوتے، دکن دکا، دکن دکا۔ جس طرح یہ الفاظ کے اندر، آواز کے اندر یہ ایک ہے نا جھٹکا سا، اسی طرح یہ ایسے زلزلہ ہوتا رہے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور میدان محشر سجے گا اور آئے گا تمہارا رب، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، صفا صفا، صف در صف بناتے ہوئے، بنا کر اس میدان محشر میں آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن سمجھ آنے کا وقت کہاں ہوگا؟ اس لیے وہ تو پھر لاکھ کہے گا نا کہ اب میں ایمان لے آیا، یا اللہ مجھے چانس دے دیں، موقع دے دیں، یہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت کا چانس مانگنا اور مہلت مانگنا اور اللہ سے معافی تلافی مانگنا پھر تو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ تو تب تک آدمی کر سکتا ہے جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، زندگی ہے۔ جیسے ہی یہ کتاب بند ہوئی تو اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ اب اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندے توبہ کریں، لاکھوں کروڑوں اربوں گناہ لے کے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اگر میرے بندوں کے اتنے گناہ ہوں کہ جس سے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، خالی جگہ ہے، یہ بھر کے کوئی گناہ لے کے آئے، لیکن ساتھ ایک کلمہ کہے مجھ سے، یا اللہ میری توبہ، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے سارے گناہوں پر میں ندامت کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں، شرمندگی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور صرف اتنا نہیں، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور ان سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اب اللہ کتنا مہربان ہے، ہم خود بدبخت ہیں نا کہ اس کی رحمت سے، مہربانی سے اور اس کی مہلت سے فائدہ نہیں لیتے۔ اگر جوان ہے تو اپنی جوانی پہ مست ہے، نازاں ہے کہ یار میں ہمیشہ جوان رہوں گا۔ مالدار کو اپنی دولت پہ غرور ہے اور تکبر ہے، اور وہ اتراتا ہے کہ ہمیشہ مالدار رہوں گا۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں، دنیا امتحان ہے نا، دنیا کو کہتے ہیں امتحان گاہ۔ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ کب وہ اجل، کب وہ موت کا پیغام فرشتہ لے آئے، پھر اس کو نہ کوئی آگے کر سکے گا اور نہ پیچھے کر سکے گا۔ تو اس لیے سونے والوں کو سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، سانس لینے والوں کو اس دوران توبہ کرنی چاہیے، بیٹھے ہوئوں کو بیٹھے بیٹھے توبہ کرنی چاہیے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کہ کس کی آخری سانسیں ہوں۔ اللہ اب انتظار کرتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر بندہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے کہے گا، یا اللہ میری توبہ اور میری توبہ اور میری توبہ۔ پھر اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سارے ان خطا کاروں میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر گناہ سے کوئی شخص توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں تھا، مٹا دیتے ہیں
اور فرشتوں کے اس ریکارڈ میں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم گناہوں کی توبہ کریں اور اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اس دن سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ یہ حدیث میں کل بھی سنا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت جب سورج سوے نیزے کے برابر ہوگا، زمین کے اوپر کتنی تپش ہوگی، انسان سے اپنی ماں بولی ہوئی، اور ماں سے اپنا بیٹا بولا ہوا، اور خاوند سے اپنی بیوی بولی ہوئی، بیوی سے اپنا خاوند، اور باپ سے بچے، اور بچوں سے باپ بولا ہوا، سارے دوست اور یار ایک دوسرے سے بھولے ہوئے، اور سورج سوا نیزے کے برابر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا تیز ہوگا یہ سورج اور اس کی تپش کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، اور بعض کا پسینہ ان کے گوڑوں تک، اور بعض کا پسینہ ان کی نافوں تک، اور بعض کا پسینہ ان کے سینے تک، اور بعض کا پسینہ ان کی تھوڑی تک، اور بعض اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور بعض اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ تو اس دن کسی کو کیا یاد ہوگا؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، تو اس وقت کہے گا انسان، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ تو بھیج دیا ہوتا کہ جو آج یہاں کام آتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہاں پر کاٹو گے۔ آخرت میں اس دنیا میں جو نیک اعمال ہیں وہی کام آئیں گے، جس نے جتنے زیادہ کیے وہاں اتنی عیش و عزرت سے زندگی گزارے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے عذاب کے برابر کسی کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ کے پکڑنے اور جکڑنے کی طرح، اللہ کے باندھنے کی طرح کسی کا باندھنا اور جکڑنا اور پکڑنا بھی نہیں ہوگا، اتنا سخت دن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ جو نیک لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، اے وہ جان، النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔ دراصل جو نفس ہے نا، نفوس تین طرح کے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اگر اس پر آدمی محنت کرے اور پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے برائی کے اوپر، یار یہ کیا کیا، غلط کرتے ہو، ملامت کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کیا کیا، مسلمان ہو کہ یہ کام کرتے ہو، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے جب ترقی ہو جاتی ہے، نفس لوامہ پر محنت ہو، اس کو کچلا جائے، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کی طبیعت ہی عبادت والی، اللہ کی اطاعت والی بن جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ اللہ کی مرضیات والے اعمال کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اللہ ہم کو ایسا نفس عطا فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ جو نیک لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، اے وہ نفس، اے وہ دل، اے وہ جان، اے وہ انسان کہ جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، اور یہ روح جب اس کی کہ جو نفس مطمئنہ والا ہو، جس کی طبیعت بن گئی ہو عبادت، فرشتے آتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ آؤ نا، اللہ بلاتے ہیں تمہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی میری اللہ کے ساتھ ملاقات کرواؤ۔ لیکن روح تو جھکڑی ہوئی ہے نا، یہ خود تو نہیں نکل سکتی، اللہ کے امر کے ساتھ نکلتی ہے، تو یہ کہتا ہے میری اللہ کے ساتھ ملاقات کرواؤ، اور روح اس کی بےتاب ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک نکل نہیں سکتی۔ تو اس لیے حدیث میں، دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے دور بھاگتا ہے اور پیچھے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ کو بھی اس کی ملاقات کی کوئی شوق نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول، عجیب بات ہے، کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مر جائے، موت کون مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تم سمجھتی ہو کہ موت مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر چکا ہوگا، پھر جب اس کو اللہ بلائے گا اپنی طرف، روح کو دوبارہ کہ آؤ میری طرف، تو اس وقت جو نیک آدمی ہوگا اس کی روح تڑپے گی کہ میں جاؤں اور فوراً سے پہلے اللہ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیے تھے۔ اور جو بری روح ہوتی ہے نا، وہ جب اس کو بلایا جاتا ہے
تو وہ ڈرتی ہے، وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جانا تو اس نے بھی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا، فرشتے اس سے کہتے ہیں نا، اپنے رب کی طرف اس طرح واپس آ جا کہ اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جو آدمی دوستی کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے۔ جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ محبت ہو تو تب جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء بھی اس کی دعا کر کے گئے ہیں۔ نبی ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن نبی بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کیا دعا کرتے ہیں؟ ادخلنی فی رحمتک من عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت میں صالحین کے ساتھ۔ اور حضرت یوسف بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ کر دے۔ تو اس لیے سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو ظالم ہوں گے نا، جو بدبخت ہوں گے، جو جنت میں نہیں جا سکیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں نہیں گئے؟ دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نیک ہیں اور یہ ہیں، تو آج کافر ہو گئے ہو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس طرح اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹیں گے، اور فیقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہیں گے کاش کہ میں تو اچھا تھا، لیکن یہ فلاں آدمی کے ساتھ اگر میری دوستی نہ ہوتی نا تو آج میں بھی جنتی ہوتا، میرا دوست ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس لیے دوستی کا انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی یہاں بھی فائدہ مند ہے اور وہاں بھی فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبت ہوگی قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا دنیا میں بھی فائدہ ہے، قیامت والے دن بھی فائدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ دوستی کس سے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈو جس کے اندر 3 باتیں ہوں، اس کو اپنا دوست بنا لو۔ ایک وہ کہ جسے دیکھو اور دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ اس کا چہرہ ایسا ہو اللہ والوں جیسا ہو، اور باتیں ایسی کرتا ہو۔ دوسری بات یہ ہو جس میں کہ وہ باتیں ایسی کرتا ہو کہ وہ علمی باتیں کرتا ہو، پر حکمت باتیں کرتا ہو، اور اس کی باتوں میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ذکر ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو، اور دنیا سے دوری ہو، لا تعلقی ہو۔ اس کو اپنا دوست بنا لو، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں آخرت یاد آ جائے، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کے عملوں سے آخرت یاد آتی ہو۔ کم نہ تولو، کم نہ ناپو، سود نہ کھاؤ، برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، بے جا کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، اس طرح کی باتیں کرتا ہو، اور اس کے اوپر آخرت کا ڈر، اس کے سر کے اوپر آخرت کا ڈر سوار ہو، اور تمہاری بھی آخرت کی طرف وہ رغبت دلاتا ہو، شوق دلاتا ہو۔ ایسے آدمی کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ دوستی کر لو، اس کی دوستی تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائیں گے شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ دیکھیں نیک بندے نیک بندوں کو کھینچتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، مقناطیس ہوتے ہیں نا۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو جنت میں دخول کا جو ضامن ہے وہ نیک دوست ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔